الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معيد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها
والله خير الرازقين. صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا إلهي جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی دعا ہے میری کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوگا، جو بس کرتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوگا. سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز میں تشریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب احترام دوستوں بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ آیت مبارکہ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرماؤ کہ اللہ رب العالمین اس عاجز کو کما حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے زمانے میں ہر بندہ پریشان ہے. امیر ہے تو پریشان ہے، غریب ہے تو پریشان ہے، مال والا ہے تو پریشان ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ بھی پریشان ہے. کوئی مربوں کا مالک ہے تو وہ بھی پریشان ہے، جس کی چند ایکڑ ہے، جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی پریشان ہے. اس کی جو سب سے بڑی اور مین وجہ ہے، ویسے تو ہر بندہ چاہتا ہے، غریب ہے تو وہ کہتا ہے یار میرے پاس مال نہیں ہے میں پریشان ہوں، میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے میں پریشان ہوں. کوئی بندہ اپنی کیا پریشانی کی وجہ سمجھتا ہے، کوئی کیا وجہ سمجھتا ہے، کوئی کیا وجہ سمجھتا ہے. لیکن حقیقت اور صحیح بات یہ ہے کہ پریشانی کی مین جو وجہ ہے وہ ہماری دین سے دوری ہے. جو بندہ دین سے جتنی دور ہے وہ اتنی پریشان ہے، اور جو بندہ دین متین کے اوپر حضور علیہ السلام کی سنتوں پر جتنا عمل کر رہا ہے وہ اتنا پرسکون زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ مالدار ہے چاہے وہ. کیونکہ سکون دولت میں نہیں ہے، سکون دو دین میں. سکون اللہ کے
اور جب ہم اطاعت نہیں کریں گے، پیروی نہیں کریں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ، ایک بندہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا، 10 بجے اس نے اٹھنا ہے، 10 بجے اٹھ کر اپنا تیاری کر کے نہا دھو کے کاروبار کے لیے جاتا ہے، دکان پہ بیٹھتا ہے، تو اس کا دماغ ٹھیک کام کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے ہاتھ کے اندر رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب صبح کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو شیطان آ کر اس انسان کے، اس مسلمان کے منہ کے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اب جس کے ہاتھ کے اندر ہو ہی شیطان کا جھنڈا، جس کے منہ کے اندر شیطان کا غلاظت بھرا پیشاب ہو، تو اس کو کیا سکون آئے گا؟ اس کو نہ دکان میں سکون آئے گا، نہ اس کو کاروبار میں سکون آئے گا، نہ اس کو کسی جگہ سکون آئے گا۔ کئی دوست ہمارے ایسے ہیں، اللہ نے بڑی دھن دولت دنیا دی ہے، لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن کہتے ہیں حضرت پریشان ہے۔ بھی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، ہر چیز ہے، کہتے ہیں پریشان ہے، وجہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ بھائی پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے دین سے دوری ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر فرما دیا، فرمایا اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر ادا کیا کرو۔ آج دنیا کے اندر دیکھو ہر بندہ پریشان ہے، کوئی بندہ مہنگائی سے پریشان ہے، کوئی بیوی بچوں سے پریشان ہے، کوئی جائیداد سے پریشان ہے، کوئی جائیداد نہ ہونے سے پریشان ہے، کسی کو کیا پریشانی ہے تو کسی کو کیا پریشانی ہے، اللہ اکبر ہے۔ لیکن آپ دیکھو کہ جو بندے دین کے اوپر عمل پیرا ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے، شام کو کھانے کا نہیں ہے، صبح کو کھانے کا نہیں ہے، لیکن دل کا اطمینان ایسا کہ اللہ اکبر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول ہے، فرمایا کام کے لیے گئے، کوئی کام نہیں ملا، واپس شام کو آگے گھر آگے، کچھ بھی نہیں، کھانے پینے کو دوسرے دن تشریف لے گئے، دوسرے دن بھی کوئی کام نہیں ملا، واپس آ گئے، 2 دن گزر گئے، گھر کے اندر فاقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں بچیاں ہیں، تیسرے دن نکلنے لگے تو گھر والی کو کہنے لگے آج اللہ کے حکم سے میں کہ مجھے کام ملے گا، میں کوئی نہ کوئی چیز لے کر ہی واپس آؤں گا، اگر مجھے کام نہ ملا، مجھے کوئی چیز نہ ملی، آج مجھ سے بچوں کا فاقہ بھی دیکھا جاتا، پھر میں گھر میں نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ باہر نکلے، پیچھے سے گھر والی کی چیخ کی آواز سنائی دی، فوراً واپس دوڑے، پتہ نہیں میری گھر والی کو کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا تو گھر والی کی آنکھوں میں آنسو جاری، کہنے لگی ہاں کیا ہوا، کیا تکلیف ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی کوئی بات نہیں ہے، میرے دل میں خیال آ گیا کہ آج تیسرا دن ہے، ہمارے گھر میں فاقہ ہے، آج آپ نے کہا میں کوئی نہ کوئی چیز لے کر ہی واپس آؤں گا، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہوں کہ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کوئی بات نہیں، مگر حرام گھر کے اندر نہ لانا، رزق حلال ہو تو لے کے آنا، حلال کا مال ہو تو لے کے آنا،
دعا کرو اللہ پاک ہماری مستورات کو بھی ایسا ایمان عطا فرمائے، ہماری عورتوں کو بھی ایسا ایمان اور جذبہ اور تقویٰ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، تو میں عرض کر رہا تھا گھروں کے اندر فاقے ہیں لیکن کوئی پریشانی نہیں ہے، گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا کوئی پریشانی نہیں ہے، گھر کے اندر اگر بھوکا بھی سونا پڑے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ان کو یہ فکر ہے کہ حرام مال گھر کے اندر نہ آئے۔ آج پریشانی کی وجہ یہی ہے، آج پریشان بندہ اسی لیے ہے، آج مسلمان پریشان اسی لیے ہے، رزق بھی وافر مقدار میں اللہ نے دیا ہے، ہر ایک بندے کے پاس رزق موجود ہے، ہر ایک بندے کے پاس کھانا موجود ہے، ہر ایک بندے نے کئی مہینوں کا سٹاک بھی کیا ہوا ہے۔ غریب سے غریب آدمی کے گھر بھی 6 مہینے سال کے دانے موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پریشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، نہ جائز دیکھتا ہے نہ ناجائز دیکھتا ہے، کہتا ہے بس آنے دو جو کچھ آنا ہے۔ اللہ کی یاد نہیں، اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے دین کو پس پش ڈال دیا، اللہ کے دین کی اللہ کے دین کا خیال نہیں کیا۔ اللہ کا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، آج ہر چیز ہوتے ہوئے کیوں بندے پریشان ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ دیا، جس نے مجھے چھوڑ دیا، جس نے میری نماز ادا نہ کی، جس نے وقت پر قرآن کی تلاوت نہ کی، جس نے ذکر اذکار تلاوت نہ کیے، جس نے درود و سلام کا تحفہ حضور کی ذات پر نہ پڑھا، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، جس نے روزے کو چھوڑ دیا، جس نے حیثیت ہونے کے باوجود حج کے لیے کوشش نہیں کی، عمرے کے لیے نہیں کیا، دین کو یاد نہیں کیا، ومن اعرض عن ذکری، فرمایا جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، جس نے مجھ سے منہ موڑا، فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، میں اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں، میں اس کے رزق کو پکڑ لیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ لاکھوں کا مالک ہے کہتا ہے یار کچھ نہیں، کروڑوں کا مالک ہے کہتا ہے تنگ ہوں، ہر چیز موجود ہے کہتا ہے تنگ ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، گاڑیاں بھی ان کے پاس موجود، اچھا بنگلہ بھی موجود، ان کے پاس اچھی نوکری بھی موجود، اچھا کاروبار بھی موجود، پھر بھی کہتا ہے مولوی صاحب کیا کرے، رزق کے معاملے میں بہت تنگی ہے، میں بڑا پریشان رہتا ہوں، مجھے بڑی پریشانی ہے۔ اللہ اکبر، مولوی صاحب نہیں، یہ قرآن نے کہہ دیا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا اگر میرے ذکر سے منہ موڑو گے، میرے سے منہ موڑو گے، اگر مجھے چھوڑ دو گے تو سب سے پہلے جو میں تمہارے ساتھ کام کروں گا تمہاری روزی کو میں تنگ کر دوں گا۔ اللہ کی قسم میں نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے مالک، کئی کی گاڑیاں ان کے گھروں کے اندر موجود، کئی کی بنگلے شہروں میں ان کے موجود، لیکن ان کی اپنی زبان سے یہ الفاظ سنے گے، کہتے ہیں یار میری کوئی زندگی ہے مجھ سے تو ایک کتے کی زندگی بھی بہتر ہے۔ کیوں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے جب انسان تو اس کو محسوس ہوتا ہے میری کیا زندگی ہے۔ اللہ اکبر، یہ صرف ہم نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا جو اللہ کو چھوڑتا ہے اولئک کالانعام، وہ جانور ہے، جانور، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہوں، یہ تو دنیا کے اندر عذاب موجود ہے۔ اللہ اکبر، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا جب قیامت والے دن اس کو اٹھایا جائے گا، اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ قیامت والے دن اٹھے گا، نگاہیں نہیں، اس کی بینائی ختم، وہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اندھا ہو کر اٹھے گا تو پکار اٹھے گا، قَالَ رَبِّ قَالَ رَبِّ قَالَ
اللہ اکبر، اللہ نے آگے خود بتا دیا، فرمایا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، فرمایا یاد کر تیرے پاس ہمارا قرآن آیا تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، تیرے پاس ہماری نشانیاں آئی تھی، تیرے پاس علماء سمجھانے کے لیے آئے تھے، تیرے پاس یہ تبلیغ والے تیرے ایک ایک دروازے کے اوپر آ کر ہاتھ جوڑ کر تجھے سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ یار اللہ کے دروازے پہ آ جا، آ جا اللہ کے دروازے پہ آ جا، آ جا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جا، آ جا اللہ کو راضی کر لے، آ جا آج اللہ کو منا لے۔ اللہ اکبر، اس وقت تیری نگاہ نیچے نہیں پڑتی تھی، اس وقت تو نگاہ اٹھاتا تو اللہ کی مرضی کے خلاف، اس وقت تیری نگاہ اٹھتی تھی اللہ کی مرضی کے خلاف، اس وقت تیری نگاہ اٹھتی زنا کے لیے اٹھتی، اس وقت تیری نگاہ اٹھتی کسی کو غلط نظر سے دیکھنے کے لیے اٹھتی تھی، اس وقت تیری نگاہ اٹھتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی میں اٹھتی، اس وقت تیرا ہاتھ اٹھتا تو اللہ کی مرضی کے خلاف اٹھتا، اس وقت تیرے قدم اٹھتے تو اللہ کی مرضی کے خلاف اٹھتے تھے، اس وقت تو جو کام ہوتا اللہ کی بغاوت اور عداوت پر کام ہوتا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، فرمایا تیرے پاس ہمارے نمائندے بھی آئے تھے، تیرے پاس نبیوں کو بھیجا، تیرے پاس قرآن کو بھیجا، تیرے پاس علماء آئے، تیرے پاس تبلیغ والے آئے، تیرے پاس ہر قسم کی نشانیاں آئیں، فنسیتها، تو نے ان کو بھلا دیا، تو نے ان کو سنا ہی نہیں، تو نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، تو نے کبھی قرآن کے اوپر پڑھا نہیں، قرآن کو توجہ ہی نہیں دی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اس دن تو نے بھلا دیا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ کیا کرے گا اس دن انسان؟ اللہ اکبر، میں اس لیے کہتا ہوں آج ہر بندہ کہتا ہے یار بڑی مہنگائی ہے، یار بڑی پریشانی ہے، ہر بندہ پریشانی کے اندر، ہر بندہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، ہر بندے کا برا حال ہے۔ بھائیو، یہ سارا کا سارا ہمارا اپنا کیا کرایا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے مہنگائی صدر کی طرف سے، کوئی کہتا ہے وزیر اعظم کی طرف سے، کوئی کہتا ہے حکومت کی طرف سے، کوئی کہتا ہے فلاں وجہ ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، آج میں تمہیں قرآن سنانے آیا ہوں، کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جس کو قرآن اچھا لگا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں زمین کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے، پہاڑ سمندروں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، بر کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے، باہر میں جو کچھ ہوتا ہے، تری کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے، خشکی میں جو کچھ ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تیرا اپنا کیا کرایا ہے۔ حکومت قبیلہ کرتا ہے، حکومت میں نہیں کہتا اچھی ہے بری ہے، بری بھی ہے تو وہ حکومت کے برے لوگوں کا آنا بھی میرے اور تیرے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر تو اور میں برے اعمال نہ کرتے تو ہمارے اوپر غلط حکومت بھی نہ آتی۔ اللہ اکبر، تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العالمین کی طرف اگر ہم نہیں جائیں گے، اگر ہم اللہ کو چھوڑ دیں گے، اگر ہم اللہ کو بھلا دیں گے، مسلمان آج کہاں بھٹک رہا ہے؟ آج کس گھر کے اندر کوئی ایسا گھر، کوئی بندہ اس مجمع میں کھڑا ہو کر بتا دے کہ میرے گھر کے اندر اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوتی؟ ایک بندہ آج کھڑا تو ہو کے نہیں کہہ سکتا۔ کوئی بندہ کہہ دے کیا آج میرے گھر کے اندر جھوٹ نہیں بولا جاتا، کیا آج میرے گھر کے اندر غیبت نہیں کی جاتی، کیا آج میرے گھر کے اندر سود کا پیسہ نہیں آتا، کیا آج میں رشوت کو نہیں لیا کرتا، کیا میں آج رشوت کو جائز نہیں سمجھتا، کیا میرے گھر کے اندر ماں بہو بیٹی کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا، کیا میرے گھر کے اندر کسی ایک دوسرے کو گالیاں نہیں بکی جاتی، کیا میرے دل کے اندر، میرے گھر کے اندر حسد نہیں پایا جاتا، کیا میرے گھر کے اندر کسی کے خلاف الزام تراشی نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر،
حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق یوں اپنا ہاتھ مبارک پھیلا کے بیٹھے ہیں، کس وقت میرا گناہگار بندہ آ کر میرے ہاتھ میں توبہ کرتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ آج تو صحیح تھا، لیکن بندہ انسان جب گناہ کرنے میں اتنا آگے نکل جاتا ہے، پھر صحیح بات ہے کہ نیکی کی توفیق بھی اللہ چھین لیتا ہے، توفیق بھی چھین جاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا مجرم تھا، بہت بڑا مجرم، بڑا مالدار بھی تھا، ہر رات کو کسی نئی عورت کے ساتھ زنا کرتا، لاکھوں روپے خرچ کرتا، کفل نام تھا اس کا، اور پورے علاقے کے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بدبخت زانی ہے، شرابی ہے، گناہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ ایک دن وہ ایک عورت کو لے کے آیا، تو جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ عورت کپ کپانے لگی اور رونے لگی۔ تو وہ گناہگار تھا، زانی شرابی تھا، لیکن رک گیا۔ وہ کہنے لگا کہ تو جو رو رہی ہے میں تو تجھے زبردستی تو نہیں لے کے آیا، میں نے تو پیسے طے کیے ہیں تیرے ساتھ۔ اور زیادہ رونے لگی، رو کے کہنے لگی او کفل، تجھے پتا ہے کہ میں کتنا مجبور ہوں، میرے گھر کے اندر میرے 6 بچے آج کئی دنوں سے فاقے کے اندر ہیں اور میرا خامن موجود نہیں ہے، آج تک میں نے اپنی جوانی کی حفاظت کی لیکن میں بچوں کے لیے مجبور ہو گئی، مجبور ہو کر آج میں تیرے بستر پہ تک پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، وہ بھی تھا تو انسان رو پڑا، کہنے لگا کہ جا میری بہن، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے یہ اتنے پیسے ہیں اور بھی اتنے پیسے اس نے دیے، تو چلی جا کر اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کا انتظام کر لے، تو اپنی پاک دامنی کو باقی رکھ۔ اللہ اکبر۔ آج بھی کئی گھر ایسے ہیں جن کے اندر فاقے ہوتے ہیں، لیکن بڑے بڑے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے کتے تک مکھن کھاتے ہیں، لیکن وہ سوچتے نہیں کہ میرے ہمسائے کا کیا بنے گا، میرے جو قریب کے اندر میرے رشتہ دار ہیں ان کا کیا بنے گا، میرے غریب رشتہ داروں کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہم دین سے اتنا دور ہو گئے، بہن بھائی اپنی بہن کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ساتھ دیوار کے ساتھ گھر ہے، بہن کا گھر ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں، چھوٹی سی بات کے اوپر جھگڑا ہوا اس کے گھر تک جانا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ بھائی سے کے ساتھ بول چال تک موجود نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 3 دن تک مسلمان آپس میں بات چیت نہ کرے، فرمایا اگر اس حال میں اس کو موت آ گئی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج مسلمان کہاں پہنچ گیا، آج مجھے پتہ نہیں ہے میرے ہمسائے کا کیا حال ہے، آج میرے ہمسائے کے گھر روٹی پکی ہے کہ نہیں پکی، آج اس کے شام کو گھر کا سالن موجود ہے یا نہیں ہے، آج میری بہن کے گھر سالن موجود ہے یا نہیں ہے، آج میرے بھائی کے بچے بھوکے ہیں یا انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا دیا۔ اللہ اکبر۔ آج تو مسلمان اتنا گر گیا ہے، آج تو مسلمان اتنی چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے آج ہم نام لے ہوئے ہیں، جن کے آج ہم ان کے نام کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، فرمایا جب تم سالن بناؤ اس کے اندر شوربہ زیادہ لگا لیا کرو تاکہ تمہارے جو ہمسائے ہیں شام کو تھوڑا تھوڑا سالن ان کے گھر میں بھی بھیج دیا کرو۔ علماء نے تو لکھا ہے، فرمایا جب تم کوئی چیز پکاؤ تو خیال کرنا کہیں اندر کمرے میں جا کر پکایا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہاری ہانڈی کی خوشبو اٹھے، تمہارے جو ساتھ میں ہمسایہ ہے، تمہارے جو ساتھ کے اندر ہے گھر ہے وہ غریب ہو، آج اس کے گھر میں سالن نہ پکاؤ، اس کی آہ نکل جائے اور اللہ پاک تیرے بچوں کا یہ رزق نہ چھین لے۔ علماء نے لکھا اگر تو بچوں کے لیے فروٹ لے کے آئے تو ان کو چھپا کر لے کے آیا کر، تو ان کو جب ان کو بچوں کو فروٹ کھلا لے ان کے چھلکے
کے بھی ایسے اپنے گھر کے سامنے نہ پھینک دیا کر، یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا غریب گزرے، کوئی ایسا غریب ان پھلوں کو دیکھ کر اس کے دل سے نکل جائے اللہ اگر مجھے دے دیتا تو آج میں اپنے بچوں کو بھی فروٹ کھلا دیتا۔ آج جس گھر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا وہ کفل کہنے لگا، اس کفل کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کہنے لگی او اللہ والی تو چلی جا اپنے بچوں کا پیٹ پال لے، تو میں تو ویسے بھی کتا انسان ہوں۔ بعض اوقات انسان کے دل کے اندر جب عاجزی آ جاتی ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، وہ اللہ کے لیے کچھ دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا ایک عرب کے اندر ایک نوجوان اپنے باغ سے نکلا، اپنے باغ سے نکلتے ہوئے اس کے ہاتھ کے اندر ایک کھجور تھا، ایک کھجور کا دانہ تھا، اس نے وہ آدھا کھایا، جیسے ہی گلی مڑا آگے اللہ کے نام کے اوپر مانگنے والا آ گیا، اس نے صدا لگائی، اب اس نے دیکھا جیب کے اندر بھی کچھ نہیں، اس نے سوچا اگر واپس جاتا ہوں باغ میں تو شاید یہ فقیر چلا نہ جائے، اس فقیر کو کہتا ہوں باغ تک چل، پتہ نہیں یہ نہ جائے یا اس کے دل کے اوپر گرا گزرے، وہ دور بھی تو ایسا تھا، تو اس نے وہی کھجور کا آدھا دانہ اس کو دے دیا، کہنے لگے یہ کھا لو، اس نے وہ کھا لیا۔ فرمایا مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ یہ مال فلاں بیٹے کا، یہ فلاں بیٹے کا، یہ فلاں بیٹی کا، لیکن یہ جو باغ ہے یہ اللہ کے راستے میں دے دینا، ممکن ہے بچوں نے دے بھی دیا ہو۔ فرمایا جب وہ فوت ہو گیا کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، ہاں کیا بنی؟ اس نے کہا میں پکڑا گیا تھا لیکن اللہ پاک نے فرمایا تیرا ایک عمل ہمارے پاس ایسا ہے کہ جس کے اوپر ہم تیری بخشش کر دیتے ہیں، یاد کر تو اپنے باغ سے نکلا تھا، کھجور کا ایک دانہ تیرے پاس تھا، تو نے آدھا دانہ کھجور کا اللہ کے نام کے اوپر دے دیا تھا، وہ اس کے اندر اتنی اخلاص موجود تھا کہ اس کھجور کے آدھے دانے کے اوپر ہم تیری بخشش کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات اللہ کو دینا اتنا پسند آ جاتا ہے، اللہ پاک نے اس کفل نے کہا کہ جا تو اللہ کی بندی اپنے بچوں کا پیٹ پال لے، میں تو ویسے بھی کتا انسان ہوں، میرا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا کرنا ایسا، وہ اللہ والی چلی گئی، اس کفل کو اسی رات موت آ گئی۔ موت کا کوئی وقت نہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں، اسی لیے اللہ کی نافرمانی سے واپس آ جاؤ۔ میں خاص کر جن کے یہ سفید بال ہیں ان کو آج ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے کم سے کم چہرے پہ آپ کو حضور کی سنت آنے دو۔ کیا ملتا ہے تمہیں یہ حضور کی سنت کو گھٹنوں کے اندر ڈال کر؟ کیا حضور کی سنت کا قتل کر کے تمہارا چہرہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے؟ چلو نوجوان اپنی مستی میں مست ہے، ویسے تو میں نوجوانوں کی خدمت میں بھی درخواست کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں نے نوجوانوں کے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے نوجوانوں کو دیکھا، ایسے نوجوان ادھر دلہن تیار ہے، ادھر شادی تیار ہے، اللہ اکبر بارات جا رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، دلہا اللہ کو پیارا ہو گیا، موت کا کوئی پتہ نہیں، موت کس وقت کس کے اوپر آ جائے۔ یہ جو سفید ریش بزرگ ہیں جن کی 50 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے، اب آپ نے کس کے لیے بننا سنورنا ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، کم سے کم اب تو اپنے چہرے پہ سنت رسول کو سجا لو۔ میں یہ درد دل سے عرض کر رہا ہوں، میں کسی پر کوئی تنقید یا اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ ہم حضور کے نام لیوا ہیں اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائے۔ آپ بھی سارے چاہتے ہیں حضور ہماری شفاعت کرے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو ایران کے فوجی آئے، واقعہ لمبا ہے میں وہ نہیں کہنا چاہتا، ان کے چہروں پہ داڑھی نہیں تھی، وہ غیر مسلم تھے، ذہن میں رکھنا مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، یوں آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کے چہرے کو دیکھا تو اپنا چہرہ یوں پھیر لیا. کافروں کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا. جب قیامت والے دن حوض کوثر پہ ہم جائیں گے، ہمارے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہوگی. اگر میرے آقا نے وہاں چہرہ پھیر لیا، اللہ کی قسم ہم برباد ہو جائیں گے. اور اگر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کے لیے، کسی مولوی پیر فقیر دنیا کے لیے نہیں، ہم یہ سنت رسول رکھ لیں گے. اللہ اکبر. ایک محدث کا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. بہت بڑے محدث تھے، جب فوت ہو گئے، جب ان کی وفات ہوئی، کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا. ہاں اللہ اکبر. جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ میری جو داڑھی ہے اس کے اوپر سفیدی لگا دینا، اس کے اوپر اس وقت کی جو بھی سفیدی تھی میرے بالوں کو سفید کر دینا. اللہ اکبر. کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا. ہاں جی کیا بنی؟ انہوں نے کہا میں تو پکڑا گیا تھا. اللہ اکبر. اللہ کی دربار میں جب پیش ہوا، اللہ نے کہا اچھا یہ بتا یہ بالوں کو سفیدی کیوں لگوانے کی نصیحت کر کے آیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ میرے آقا آپ کا فرمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں صحابی نے لیا، ان سے فلاں محدث نے لیا، ان سے فلاں نے لیا. میں نے ان سے سنا اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندے کے سفید بال آ جاتے ہیں اور بندہ فوت ہو جاتا ہے، وہ قبر میں پہنچتا ہے تو مجھے اللہ کو ان سفید بالوں سے حیا آتی ہے. اللہ نے فرمایا اس محدث نے بھی سچ کہا، اس تابعی نے بھی سچ کہا، صحابی رسول نے بھی سچ کہا، میرے محبوب نے بھی سچ فرمایا. میں اللہ نے یہ کہا ہے یا اللہ میں نے اسی لیے بالوں کو سفید کر دیا کہ میرے اللہ اس بہانے میری بخشش فرما دیں گے. اللہ نے فرمایا اگر تیری یہی نیت تھی جا میں اللہ تمہیں معاف کرتا ہوں. تو اسی لیے کم سے کم یہ سفید بال جس کے ہیں اللہ کی قسم کوئی پتہ نہیں ہے آج کی رات موت آ جائے. روزانہ سنتے ہیں جی فلاں فوت ہو گیا، یار کیا ہوا؟ ابھی تو ٹھیک تھا. وہ جی ہارٹ اٹیک ہوا، ابھی ختم ہو گیا. یار ابھی تو مجھے دکان پہ ملا ہے، ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں، یار اس کو اٹیک آیا ہے فوت ہو گیا. یار کل تو میری ملاقات ہوئی، یار اٹیک ہوا فوت ہو گیا. کوئی پتہ نہیں ہے. کئی بندے ایسے بھی دیکھے جو رات کو سوئے، صبح ان کو اٹھایا تو اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. میرے بھائیو دنیا کا کوئی پتہ نہیں، اسی لیے اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ پاک ساری کی ساری پریشانیاں ختم کر دیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کفل اسی رات فوت ہو گیا، اسی رات اس کو موت آ گئی. جب اس کو موت آئی وقت کے نبی کے پاس اللہ نے وحی بھیجی، فرمایا جاؤ میرا ایک بہت ہی پیارا آج دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے، اعلان کر دو کہ جو اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوگا میں اللہ اس کی بھی بخشش کر دوں گا. اب لوگ دوڑ کے آئے، آگے دیکھا کہ یہ تو وہی کفل ہے، یہ تو زانی شرابی تھا. اللہ اکبر. اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں ارحم الراحمین ہوں، مجھے جو جس کا عمل پسند آ جائے میں تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہوں. فرمایا روایات کے اندر آتا ہے اللہ نے باہر اس کی دیوار کے اوپر لکھ دیا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی ہے. میرے بھائیو اللہ کی طرف آ جاؤ. سکون کا یہ راستہ ہے. سکون کے متلاشی ہو تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کو راضی کر لو. اور آج کل ہماری ایک عادت اور بھی ہے، آج کل ہم ناشکری بہت کرتے ہیں، ناشکری بہت کرتے ہیں. دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کئی دن فاقے رہتے، آپ نے علماء سے سنا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر کئی دن فاقے. ایمانداری سے بتاؤ آج آپ کے اس پورے گاؤں کے اندر ایک گھر ایسا ہے جس کے 2 دن جس کے گھر فاقہ رہا؟ ایک گھر کوئی بھی نہیں.
دیکھو حضور چاہتے، اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ ان کے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دیتے۔ حضور چاہتے جنت سے کھانے آ جاتے اپنی اولاد کے لیے، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ میں چاہتا ہوں، میری چاہت یہ ہے کہ میں مسکین رہوں، امیتنی مسکینہ احینی مسکینہ، میں مسکین زندہ رہوں اور میں مسکین ہو کر اس دنیا سے جاؤں، اور قیامت والے دن میرا حشر بھی مساکین غربا کے ساتھ میرا حشر ہے۔ لیکن ہمارے اندر ناشکری اتنی ہے، ناشکری کا بدل کتنی عذاب ہے۔ فرمایا لئن شکرتم، اگر تم شکر گزاری کرو، انشاءاللہ زندگی باقی ایک بات میں عرض کرتا ہوں، پھر کبھی شکر کے اوپر عرض کروں گا، صبر کے اوپر۔ لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا اگر میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ میرا شکر کرو، اگر آج تیرے پاس لاکھ روپیہ ہے، شکر کر نماز کے ذریعے، شکر کر قرآن کی تلاوت کے ذریعے، شکر کر اپنے ایک ایک انگ کے ذریعے، شکر کر اللہ کے راستے میں دے کر، یہ سارے شکر کے راستے طریقے ہیں۔ فرمایا لازیدنکم، میں بڑھاتا جاؤں گا، تجھے ڈبل کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تو نے ناشکری کی، اگر تو نے ناشکری کی، 13واں سپارہ اٹھا کر دیکھو، ان عذابی لشدید، اللہ فرماتے ہیں پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج ہر بندے کے منہ کے اوپر یار فصل کا کیا حال، یار کوئی حال نہیں ہے، یار سنا دکان، یار کوئی حال نہیں ہے، یار سنا کیسے گزر، یار کوئی حال نہیں ہے۔ ہر بندے کے منہ کے اوپر ناشکری سنیں گے۔ بھائی اللہ کا واسطہ یہ ناشکری چھوڑ دو، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ نے فرمایا ان عذابی، بہت سخت یہ وعید ہے، اور قرآن کی آیت ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کوئی بات کر رہا۔ ان عذابی لشدید، اب وہ عذاب مہنگائی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، وہ عذاب برے حکمران کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، وہ عذاب فقر و فاقہ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، وہ عذاب کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، لیکن عذاب تو عذاب ہے۔ اسی لیے فرمایا شکر کرو نہ شکری نہ کرو، شکر کرو نہ شکری نہ کرو۔ اسی لیے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے پاس آؤ، اللہ کے قریب آؤ۔ آج مسجد میں بیٹھ کے سارے وعدہ کرو، نماز پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ ہم سنت رسول اپنے چہرے پہ آنے دیں گے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو نا کس کو دکھانا ہے، آپ پتہ نہیں ہے کس وقت موت آ جائے۔ جب وہ کہتے ہیں نا گاڑی کے پرزے بھی ڈھیلے ہو جائیں، ہیں جی بالکل پرانی گاڑی، اب انسان جب 50 سال سے اوپر جاتا ہے اب تو وہ بونس ہے اس کے پاس، جتنا جی لے، باقی اس کی اصل زندگی گزر چکی ہے۔ کم از کم جو اللہ کی دیوئے بونس ہے، اس کے اوپر تو کم سے کم اس کے در پہ جھکنا چاہیے، نماز کے اندر، روزے کے اندر، تلاوت کے اندر۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ریٹائر ٹیچر ہیں، ان کا پینشن آتی ہے، انہوں نے کہا دوستوں سے، یار میں فارغ رہتا ہوں، بور ہوتا ہوں، میں کیا کروں؟ گورنمنٹ سے پیسے آ جاتے ہیں۔ میں نے ان سے درخواست کی، میں نے کہا حضرت آپ قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع، یہ عبادت بھی ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے، اور دنیا کے اندر قرآن سے بڑی کوئی ڈگری موجود ہے، ایسی بات ہے نا۔ تو آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں دینے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے جتنا آپ کو مال دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔